ہاں میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو یہ فیملی پلاننگ کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا. جی ہاں. جی آپ سن رہے ہیں؟ جی ہاں. ہاں اب مجھے فیملی پلاننگ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ مطلب ہم بچے کو کچھ ٹائم کے لیے روک سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی گنجائش ہے؟ بہتر مجھے فیملی پلاننگ کے اسلام میں جائز ہے، گنجائش ہے کچھ وقت کے لیے بچے روکے. اگر آپ دیکھیں کہ فیملی پلاننگ کئی قسم کے ہوتے ہیں، سارے علماء میں اختلاف ہے. آئی مین آن دا علماء کا ایک کامن اجماع ہے ایز فار ایز دا پرماننٹ میتھڈ آف فیملی پلاننگ. مثال کے طور کے اوپر کہ ویزیکٹومی، ٹیوبیکٹومی، نس بندی، یہ سارے علماء کا ایک کامن کنسنسس ہے، وہ مانتے ہیں کہ پرماننٹ میتھڈ حرام ہے. سملرلی ابارشن بھی حرام ہے، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. جو اختلاف ہے وہ ٹیمپری میتھڈ کے اندر ہے، ٹیمپری میتھڈ کے اندر. اور سب سے کامن میتھڈ جو ٹیمپری استعمال ہوتا ہے فیملی پلاننگ میں وہ ہے او سی پلز، جو اوڈیو کانٹرسیپٹیو ہے، جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 میں، کیا ڈو ناٹ چینج دا فزیولوجی آف دا ہیومن بینگ. تو اس بنیاد کے اوپر او سی پلز اوڈیو کانٹرسیپٹیو فزیولوجی چینج کرتے تو یہ بھی حرام ہو گئے. تو دوسرا کامن میتھڈ ہے وہ ہے کاپر ٹی، جو ایکچولی کانٹرسیپشن نہیں، وہ کانٹرا امپلانٹیشن ہے. کیونکہ دا اووا اینڈ دا اسپرم، دا اووم اینڈ دا اسپرم دے آلریڈی مکس ٹوگیدر فارم دا زائگوٹ. تو بچہ آلریڈی پیدا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اپنی ماں کے پیٹ کے اندر یوٹرائن وال کو کلنگ ہونے سے روکا جاتا ہے کاپر ٹی کے ذریعے. تو اسے کہتے ہیں کانٹرا امپلانٹیشن. تو اگر آپ دور سوچیں گے تو یہ بھی ایک ارلی ابارشن ہوتا ہے. تو یہ سارے میتھڈ حرام ہیں انلیس اٹ از ٹو سیو دا لائف آف دا مدر. اگر ماں کی جان خطرے میں ہے، مثال کے طور پہ ماں کو ہارٹ پرابلم ہے یا ماں کو 4 یا 5 سیزرین سیکشن ہو چکے ہیں اور ایک بچہ جننے سے اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے، تو اس وقت کوئی بھی میتھڈ جائز ہے، یا ابارشن ہو یا پرماننٹ میتھڈ ہو. اگر ماں کی جان بچانے کے لیے میتھڈ استعمال ہو رہے تو جائز ہے، لیکن صرف کم بچے پیدا کرنے کے لیے یہ بالکل جائز نہیں. جو اختلاف ہے وہ ٹیمپری میتھڈ کے اندر، ادر ٹیمپری میتھڈ. تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 اور سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 152. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل ناٹ دا چلڈرن فار وانٹ آف سسٹیننس. آپ اپنے بچوں کی ہتیا مت کیجیے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی اچھی پرورش کر سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرورش کرنے والا ہے. آپ کی بھی پرورش کریں گا اور آپ کے بچے کی بھی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچے کو مارنا گناہ ہے. لیکن ٹیمپری میتھڈ میں اختلاف ہے، اور اس کے اندر جو بچ جاتے ہیں کچھ میتھڈ جیسے ہوتے کانڈم ایٹسیٹرا. ایک میتھڈ کا ذکر آتا ہے حدیث میں جو کوئٹس انٹرپٹس، جس کے اندر جو شخص ایک شخص مسلسل پوچھتے کہ میں افیئر کرتا ہوں، جسے کہتے ہیں انگلش میں کوئٹس انٹرپٹس، بریکنگ دی ایکٹ. تو اس کے اندر اللہ کے رسول بالکل خاموش تھے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیمپری میتھڈ جائز ہے وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اس سے جائز ہے. جو باقی علماء جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں خاموش تھے اس سے جائز نہیں ہے. تو اس میں اختلاف ہے ٹیمپری میتھڈ میں. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کو فیملی پلاننگ کیوں کرنا ہے، اور اس کے صرف 2 ہی وجہ مل سکتے. ایک ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فیملی پلاننگ کریں، جو لوگ غریب ہے کہ اور ایک بچہ پیدا ہوگا تو ہم مر جائیں گے، ہمارا بچہ بھی مریں گے ہم بھی مریں گے، ہمارے پاس پیسہ نہیں، کیونکہ بیکاز آف پاورٹی، غربت کی وجہ سے. اور دوسرا گروہ جو ہے وہ امیر ہے، امیر طبقہ، لیکن کہتا ہے کہ اگر ہمارے بچے کے بیچ میں گیپ ہوگا اور کم بچے ہوں گے تو ہم اسے ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے. تو 2 وجہ ہے، صرف 2 وجہ. اور تیسری وجہ جو ہے جو بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے، جن کو ہیڈیک ہوتا ہے وہ وجہ. لیکن عام طور پہ کوئی بھی آپ وجہ لیں گے 2 وجہ کے اندر 2 گروہ میں فٹ ہوتا ہے. پہلا ہے کہ غربت، دوسرا ہے کہ ہم بچے کی اچھی پرورش کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جو آیت ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اور سورہ اسراء چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 31، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کا قتل مت کیجیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پرورش کریں گا اور آپ کے بچے کی بھی. اور دوسری آیت میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کا قتل مت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی پرورش کریں گا اور آپ کی بھی کریں گا. اس کے اندر آرڈر جو ہے، ترتیب ہے، اس کو چینج کی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں آیت میں میسج سیم دیتے، لیکن آرڈر جو ترتیب ہے
وہ چینج ہو جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام طور پہ جو بھی چیز وہی جو نازل کرتے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی. جو پہلی آیت ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پرورش کریں گے آپ کے بچوں کو بھی, یہ خصوصاً میرے حساب سے غریبوں کے لیے ہے. جو لوگ سوچتے ہیں کہ اور ایک بچہ پیدا ہوگا میں بھی مر جاؤں گا بچہ بھی مر جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ فکر مت کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کی پرورش کریں گے آپ کے بچے کی بھی. تو دوسری آیت ہے اس میں ترتیب بدلی جاتی ہے, وہ خصوصاً امیر لوگ کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہمیں پیسے کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر ہمیں کم بچے ہوں گے تو میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا انجینئر بناؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فکر مت کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی پرورش کریں گا اور آپ کی بھی. تو ترتیب بدلی جاتی ہے. تو آپ دیکھے جائیں گے کہ یہ پرابلم جو ہے غربت کا ایک پرابلم ہے, اور دوسرا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے کی زیادہ اچھی پرورش کرے. یہ دونوں کا حل اسلام میں ہے. جو لوگ غریب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ون آف دا پلرز ایک ارکان اسلام میں ہے زکوٰۃ, کہ ہر امیر انسان جو بھی جائیداد نصاب کے اوپر ہے 85 گرام سونا کے اوپر ہے اسے 2.5% اس جائیداد کی ہر سال چیریٹی میں زکوٰۃ دینا اس کے لیے فرض ہے. اور اگر کوئی آدمی غریب ہے وہ یہ چیریٹی لے سکتا ہے, زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو اگر غربت دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کا ہے, اگر ہر انسان دنیا میں زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حل ہے غربت کا حل ہے زکوٰۃ. اور جو لوگ امیر ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر اور جتنے کم بچے ہوں گے اتنے اچھی پرورش کر پاؤں گا, یا اگر بچے کے بیچ میں 5-6 سال کا گیپ ہے تو میں ڈاکٹر بناؤں گا انجینئر بناؤں گا. تو اگر آپ جانتے ہوں گے کہ میرے والدین کا 5واں بچہ ہوں, اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کیے ہوتے تو میں پیدا نہیں ہوتا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا کے لیے ایم اے بون اور ایم اے بین, کیا میں بوجھ ہوں کیا میں اچھا ہوں؟ الحمدللہ. اور جو آج کے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا پروفیشن وہ ہے ڈاکٹر کا, اور الحمدللہ آئی ایم میڈیکل ڈاکٹر بائی پروفیشن. لیکن میں نے یہ پیشہ میڈیکل پریکٹس کا چھوڑ دیا ایک اور اچھے پیشے کے لیے جو دائی کے لیے, جس سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں چیپٹر نمبر 41 ورس نمبر 33 میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین. وہ شخص سب سے بہتر ہے وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اللہ کی بات مانتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے. تو میں نے میرا ڈاکٹری پروفیشن جو ہے جو لوگ کہتے ہیں سب سے بہترین پروفیشن ہے وہ ایک دائی کے لیے چھوڑ دیا, الحمد قربان کیا الحمدللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اگر کم بچے ہوں گے تو پرورش اچھی ہوں گی. اگر آپ دیکھیں گے نوبل پرائز لسٹ جو بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے جو ذہن والے لوگ ہیں, یہ کہنا کہ جتنے نوبل پرائز ونر جتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ صرف اپنے 1 یا 2 بھائی بہن ان کے ہیں, یا وہ اپنے والدین کے صرف 1 یا 2 بچے تھے, بالکل غلط ہے. ہمیں نوبل پرائز ونر 1 اور 2 چلڈرن بھی ملتے, نوبل پرائز ونر جو 3rd چائلڈ تھے 4th تھے 5th تھے وہ بھی ملتے ہیں. تو یہ کہنا کہ کم بچوں کی وجہ سے اچھی پرورش ہوئیں گی یہ بالکل غلط ہے, اور ہمیں ان کو صحیح تربیت دینا چاہیے قرآن حدیث کی روشنی میں, تو بچہ اور اچھا ہوگا. اور جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا سوال ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان نے پلان کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیا, اور سب سے بہترین پلان کرنے والا شخص وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی پلاننگ آپ اللہ پہ چھوڑتے تو الحمدللہ آپ اس کے ایمان رکھتے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ ان سے بہتر کر سکتے تو آپ بالکل چاہ سکتے. لیکن میری رائے میں وہ ہے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ نہیں کرنا چاہیے, میں ان کے ساتھ ہوں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیث پہ چلنا چاہیے, اور ہمیں بچے کی صحیح تربیت دینا چاہیے, اور انشاءاللہ یہ سب سے بہتر ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.